ہم جناب مجاہد سید صاحب سے گزار ہیں کہ وہ اپنا مقالہ پیش کرنے کی زحمت فرمائے، جو ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ آپ کی شاعری اور آپ کی نثر دونوں ہی بڑی متاثر کن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم اور شہنشین پر تشریف فرما معزز مہمانان کرام اور معزز سامعین، میرا مختصر سا مقالہ ہے معید رہبر کی شاعری پر۔ معید رہبر کی شاعری میں خود اعتمادی وہ ضمیر شاعر کی جھلک۔ معید رہبر کا نام لکھنؤ کے نوجوان شعراء میں سب سے زیادہ معروف ہے، اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں۔ معید نے ہر فطری شاعر کی طرح شاعری کی ابتدا لڑکپن سے کی تھی۔ بعض فطری شاعر کسی استاد سخن کے پاس زانو ادب طے کرنا نہیں چاہتے اور صرف موزونیت طبع کی بنیاد پر شعر کہتے ہیں، لیکن معید رہبر اس سلسلے میں محتاط واقع ہوئے ہیں اور انہوں نے فن عروض سیکھنے کے لیے استاد کی رہنمائی اختیار کی اور رفتہ رفتہ ایسی مشق بہم پہنچائی کہ آج اس نوجوانی میں ہی ان کے بہت سارے نوجوان شاگرد ہیں۔ بعض ایسے بھی شاگرد موجود ہیں جو ان سے عمر اور علم میں زیادہ ہونے کے باوجود فن شاعری میں معید رہبر کی شاگردی کا ببانگ دہل اعتراف کرتے ہیں۔ معید رہبر کو یہ اعتراف ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ مطالعہ نہیں کیا ہے، لیکن شاید ہی ایسا کوئی شاعر بچا ہو جس کی زمین میں معید رہبر نے غزل نہ کہی ہو۔ ان کی غزل تک بندی اور قوافی برتنے تک محدود نہیں، بلکہ زبان و عروض پر ان کی گرفت کے ساتھ ان کی غزل تک بندی اور قوافی برتنے تک محدود نہیں، بلکہ زبان و عروض پر ان کی گرفت کے ساتھ یہ جذبہ و احساس کا عمدہ نمونہ بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے سہل ممتنع کو ترجیح دی ہے، اور غور سے دیکھا جائے تو سہل ممتنع میں وہی شاعر کامیاب ہوتا ہے جس کو اپنی مادری زبان پر دسترس کے ساتھ ساتھ مختلف لہجوں اور اسالیب کو برتنے کا ہنر بھی آتا ہو، اور یہ ہنر کسبی نہیں وہبی ہوتا ہے۔ معید رہبر کی غزلیں ان کے ضمیر کی آواز کہی جا سکتی ہیں، اسی صفت کی وجہ سے ان میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہے۔ آئیے معید رہبر کے دل کی گہرائیوں سے آنے والی صدا کو ان کی غزلوں سے ماخوذ اشعار میں تلاش کرتے ہیں۔ منظور نظر سے ماخوذ نمونہ کلام۔
عنوان ہے شاعر کی خاکساری۔ سچائی تو یہ ہے کہ ابھی مجھ سا قلم کار، سچائی تو یہ ہے کہ ابھی مجھ سا قلم کار لفظوں کو برتنے کا ہنر سیکھ رہا ہے۔ ظلم و تشدد پر شاعر کا احتجاج و پیش گوئی، یہی کہتے ہیں اہل علم سارے، یہی کہتے ہیں اہل علم سارے، تشدد کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ کون آواز اٹھائے گا ستمگر کے خلاف؟ کون آواز اٹھائے گا ستمگر کے خلاف؟ حوصلہ تم میں نہ مجھ میں ہے ہمت باقی، حوصلہ تم میں نہ مجھ میں ہے ہمت باقی۔ انہیں بھی وقت نے دیکھا ہے اکثر خاک میں ملتے، انہیں بھی وقت نے دیکھا ہے اکثر خاک میں ملتے، جو کہتے تھے ہم اپنی پھونک سے سورج بجھا دیں گے۔ ایک اور زاویہ رکھنے والے دو شعر بہت خوب ہیں۔ بس فکر برہنہ کو میسر نہیں جامہ، ملبوس سے ڈھک جاتے ہیں اعضاء تو بدن کے۔ ایک مرکز پر ٹھہرتے ہی نہیں اہل جنوں، ایک مرکز پر ٹھہرتے ہی نہیں اہل جنوں، فطرتاً قطرے سیماب نظر آتے ہیں۔ شاعر کی خود اعتمادی۔ لاکھ تبدیلیاں بازار میں آئیں رہبر، لاکھ تبدیلیاں بازار میں آئیں رہبر، میں وہ سکہ ہوں جو ہر دور میں چل جاؤں گا۔ مستقبل کی تلاش۔ اور کب تک یوں ہی بے موت مریں گے آخر، اور کب تک یوں ہی بے موت مریں گے آخر، ہم کو اب جینے کا انداز بدلنا ہوگا، ہم کو اب جینے کا انداز بدلنا ہوگا۔ اعلیٰ ظرفی۔ اے میرے بھائی نہ آنگن میں اٹھا دیوار تو، اے میرے بھائی نہ آنگن میں اٹھا دیوار تو، میں چلا جاتا ہوں خود اپنا ہی حصہ چھوڑ کر۔ کیا عمدہ شعر ہے، دیکھیے۔ اے میرے بھائی نہ آنگن میں اٹھا دیوار تو، میں چلا جاتا ہوں خود اپنا ہی حصہ چھوڑ کر۔ اور نئی نسل کے کلام میں ہمارے شعر کی تہذیب میں کمی کا واقع ہونا، ہمارے شعر کی تہذیب میں کمی کا واقع ہونا کھٹکتا ہے۔ بتا رہا ہے نئی نسل کا یہ طرز سخن، بتا رہا ہے نئی نسل کا یہ طرز سخن، ہمارے شہر کی تہذیب میں کمی ہوئی ہے، ہمارے شہر کی تہذیب کمی ہوئی ہے۔ اور شفاعت شاہ بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعر کا یقین داد کا طالب ہے۔ ممکن ہے شفاعت ہو اسی بات پر رہبر، ممکن ہے شفاعت ہو اسی بات پر رہبر، ہم بھی ہیں طرفدار شہنشاہ زمن کے، ہم بھی ہیں طرفدار شہنشاہ زمن کے۔ شاعر کی خودداری، جذبہ قناعت، صبر و توکل۔ ہم فقیروں کو نہیں کچھ ترنے والوں سے غرض، ہم فقیروں کو نہیں کچھ ترنے والوں سے غرض، روکھی سوکھی کھا کے بھی اپنا گزارا کر لیا، روکھی سوکھی کھا کے بھی اپنا گزارا کر لیا۔ میں نے بدلا نہیں انداز کبھی،
میں نے بدلا نہیں انداز کبھی جینے کا، مفلسی میں بھی رہا عزت و توقیر کے ساتھ۔ کتنا سچا شعر ہے۔ میں نے بدلا نہیں انداز کبھی جینے کا، مفلسی میں بھی رہا عزت و توقیر کے ساتھ۔ کم ظرف و حریص لوگوں کو شاعر شدت سے ناپسند کرتا ہے۔ وہ بھی کشکول لیے پھرتے ہیں اب تو در در، وہ بھی کشکول لیے پھرتے ہیں اب تو در در، وہ نہ مجبور نہ لاچار ہیں توبہ توبہ۔ ملک کے ناگوار حالات پر شاعر کا تاثر۔ جی رہے ہیں ہم کیسے یہ بتانا مشکل ہے، جی رہے ہیں ہم یہ کیسے یہ بتانا مشکل ہے، کیسی کیسی آوازیں گونجتی ہیں کانوں میں، کیسی کیسی آوازیں گونجتی ہیں کانوں میں۔ اثری حیثیت کے حاصل درج ذیل چند اشعار شاعر کی دلی کیفیت میں قاری کو بھی اس کے غم میں شریک کرنے میں کامیاب ہیں۔ بھڑک رہی ہے آگ جو دلوں میں انتشار کی، بھڑک رہی ہے آگ جو دلوں میں انتشار کی، جلائے گی وہ سلطنت ستم کے تاجدار کی، جلائے گی وہ سلطنت ستم کے تاجدار کی۔ ابھی تو ہم نے جنگ کا خیال بھی نہیں کیا، ابھی تو ہم نے جنگ کا خیال بھی نہیں کیا، ابھی سے لوگ کر رہے ہیں بات جیت ہار کی۔ ابھی تو ہم نے جنگ کا خیال بھی نہیں کیا، ابھی سے لوگ کر رہے ہیں بات جیت ہار کی۔ صدائے حق لیے ہوئے پھرے ہیں کوہ و دشت میں، صدائے حق لیے ہوئے پھرے ہیں کوہ و دشت میں، کہ ہم نے فکر ہی نہ کی کبھی صلیب و دار کی، کہ ہم نے فکر ہی نہ کی کبھی صلیب و دار کی۔ معید رہبر نے اردو شاعری کے جدید لہجے پر کان دھرنے کے باوجود بیش قیمت قدیم شعری روایات کی ڈگر کو کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے وہ نہایت پر اعتماد لہجے میں اپنے شاعرانہ مسلک کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں: جدید دور میں بھی ہم چلے ہیں ساتھ وقت کے، جدید دور میں بھی ہم چلے ہیں ساتھ وقت کے، روایتوں کے پر کبھی ردا نہ تار تار کی، روایتوں کی پر کبھی ردا نہ تار تار کی۔ رہبر جیسے دوستدار شاعر کو بھی گھر میں تنہائی کا احساس ستاتا ہے۔ تنہائیوں کا درد بھلانے کے واسطے، تنہائیوں کا درد بھلانے کے واسطے خود اپنے گھر میں شور مچانا پڑا مجھے، خود اپنے گھر میں شور مچانا پڑا مجھے۔ شاعر کا باریک بین مشاہدہ۔ کل ایک مفلس سے میں نے پوچھا، کل ایک مفلس سے میں نے پوچھا، بھائی ذرا مجھے کم بھی اب نظر آنے لگا ہے تو معافی چاہتا ہوں، ہے نا۔ کسی کے حصے میں آئے موجوں کے بس تھپیڑے، کسی کے حصے میں آئے موجوں کے بس تھپیڑے، کوئی سمندر سے لال و گوہر نکال لایا، کوئی سمندر سے لال و گوہر نکال لایا۔ اسلاف کی تاریخ سے سبق۔ رہبر دکھا کے پیٹھ جو میدان سے آ گئی، رہبر دکھا کے پیٹھ جو میدان سے آ گئی، امید فتح کیا رکھیں ایسی سپاہ سے، امید فتح کیا رکھیں ایسی سپاہ سے۔ اور سخن شناس سامع و قاری کی تلاش۔ گرداد اہل فن سے ملے
تو ہے کوئی بات، گرداد اہل فن سے ملے تو ہے کوئی بات، مجھ کو غرض نہیں ہے فقط واہ واہ سے۔ اور ماں کی وفات کے بعد شاعر کی زندگی میں پیدا ہونے والا خلا، اس قدر سونا ہوا گھر ماں تیرے جانے کے بعد، اس قدر سونا ہوا گھر ماں تیرے جانے کے بعد، ایسا لگتا ہے کہ اب گھر میں بچا کوئی نہیں۔ اور مشکل زمینوں میں تباہ آزمائی میں شاعر کو لطف آتا ہے، اسے مشکل زمینوں ہی میں آتا ہے مزہ اب، اسے مشکل زمینوں ہی میں آتا ہے مزہ اب، سمندر فکر کا جو کروٹیں لیتا ہے مجھ میں، سمندر فکر کا جو کروٹیں لیتا ہے مجھ میں۔ اور تاریخ سے عبرت بتا رہی ہے یہ تاریخ بادشاہوں کی، بتا رہی ہے یہ تاریخ بادشاہوں کی، کسی کا دور حکومت سدا نہیں رہتا، بتا رہی ہے یہ تاریخ بادشاہوں کی، کسی کا دور حکومت سدا نہیں رہتا۔ اور احساس تنہائی، کوئی اپنا نہیں سنسار میں ہم جان گئے، کوئی اپنا نہیں سنسار میں ہم جان گئے، ہم جان گئے، کوئی اپنا نہیں سنسار میں ہم جان گئے، دیکھ کر جسم سے سائے کا جدا ہو جانا، دیکھ کر جسم سے سائے کا جدا ہو جانا۔ شاعر کو ہر طرف بے انصافی کا راج نظر آ رہا ہے، انصاف کے خلاف تھے منصف کے فیصلے، انصاف کے خلاف تھے منصف کے فیصلے، انصاف کے خلاف تھے منصف کے فیصلے، حاصل ہوا نہ کچھ بھی ثبوت و دلیل سے، حاصل ہوا نہ کچھ بھی ثبوت و دلیل سے۔ شاعر کسی کو دوش نہ دے کر اپنی کمیاں خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہے، میری کمیاں بھی وہ دکھاتا ہے، میری کمیاں بھی وہ دکھاتا ہے، آئینہ اس لیے خراب لگا، میری کمیاں بھی وہ دکھاتا ہے، آئینہ اس لیے خراب لگا۔ زندگی کے زہر کو ہنس ہنس کر پینے والا معید رہبر کا مندرجہ بالا نمونہ کلام شاعر کی نفسیات اور زمانے کے سمندر کی خوفناک موجوں کے تماچے کھا کر اس کے ساحل تک پہنچنے کی پیش گوئی کرتا ہے۔ مختصر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ معید رہبر کا پہلا شعری مجموعہ منظور نظر اقلیم غزل میں ان کے روشن مستقبل کا ضامن نظر آتا ہے انشاءاللہ۔ اور ہماری اور آپ کی بہت بہت دعائیں معید رہبر کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر قدم پر کامیاب فرمائے۔